جیسے حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ایسے یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں یہ وضاحت موجود ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دونوں اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی شان یہ تھی، یہ شان تھی، اور وہ کیوں مغالطہ ہوا، کیوں دھوکہ ہوا اللہ کا بیٹا کہنے کا، وہ واقعہ موجود ہے۔ 3 پارہ ہے قرآن پاک کا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ حضرت عزیر ایک دن ایک بڑی ٹوٹی پھوٹی وادی سے گزر رہے تھے، ایسا گاؤں جو بالکل الٹ پلٹ گیا تھا۔ خاویۃ علی عروشها اے ساقطۃ علی سقوفها۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کی وضاحت یوں کی کہ اس کے چھت جو پورا گاؤں جو ہے اپنی چھت پہ ٹوٹا پڑا ہوا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب گاؤں ایسا ہوگا تو اس گاؤں کا قبرستان کیسا ہوگا؟ وہ انتہائی ڈینجر، خطرناک، بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اتفاق سے ایک قبر پہ ٹھوکر لگی حضرت عزیر کی تو دیکھا ہڈیوں کا ڈھانچہ، کنکال، کیا آپ کیا کہتے ہیں وہ جو کنکال نا، کنکال دیکھا، ڈھانچہ دیکھا ہڈی کا۔ کانپ گئے دیکھ کر، ہل گئے، تھر تھرا گئے۔ آگے بڑھے، دوسری قبر پہ ٹھوکر لگی تو دیکھا تختہ غائب ہے، اس میں بھی کنکال، بالکل چرمرائی ہوئی ہڈی۔ آسمان کی طرف سر کیا، عرض کیا اے اللہ، اے اللہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا۔ اے اللہ یہ جو جن کی ہڈی سوکھ کے چرمرا گئی ہیں، سوکھ گئی ہیں، انہیں دوبارہ تو زندہ کیسے کرے گا؟ How can you make them live again؟ کیسے، how to give them life؟ کیسے تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ اے عزیر، جب میں انسان کو نطفہ پلید سے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا سکتا ہوں تو یہ تو ہڈی ہے، اس میں پورا ڈی این اے ہے، اس میں کیا دقت ہے؟ نہیں، یہ جواب، یہ اتر نہیں دیا بلکہ پریکٹیکلی اتر دیا، اور کیا دیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ 100 سال تک اللہ نے حضرت عزیر پر موت طاری کر دی۔ کئے سال تک؟ 100 سال۔ اچھا، موت سمجھتے ہیں نا؟ مرتو، موت، مرتو، اگر نہیں سمجھتے تو جب آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مرتو کہتے ہیں ہوا انفصال الروح عن الجسد، روح کا جسم سے الگ ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اسی کو موت کہتے ہیں۔ یعنی 100 سال تک حضرت عزیر کا شریر دھرتی پر ہے اور سول جو ہے روح قبض مولا میں ہے۔ کئے سال؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ کیا ہے؟ 100 سال کے بعد کیا ہوا؟ ثم بعثہ، اللہ تعالیٰ نے روح کو پھر جسم میں حضرت عزیر کے شریر میں پھر پلٹا دیا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ کیا ہے؟ اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہ کی شان۔ جب بیٹھے تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر how many days did you stay؟ کم لبست، کتنا آرام کیا؟ حضرت عزیر نے اپنا ناخن دیکھا، اوکے، بال دیکھا، اوکے، کپڑا اوپڑا سب ٹھیک ٹھاک، سب کھانا پینا سب اوکے۔ عرض کیا اے اللہ لبستو یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن اور کچھ؟ آواز ہی نہیں، عزیر نہیں، 1.5 دن نہیں، بل لبست 100 عام، بلکہ تو نے 100 سال آرام کیا۔ اسی مغالطے کی وجہ سے یہودیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ 100 سال آرام کیا۔ ارے اپنے کھانے پینے کو تو سونگ۔ اللہ پاک نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھ، پانی کو دیکھ، سونگ، لم یتسنہ، بدبو نہیں آ رہی ہے۔
سڑے نہیں، سپوائل نہیں ہوئے، ڈسٹروائے نہیں ہوئے، خراب نہیں ہوئے، یعنی میں نے تجھے بھی بچایا اور تیرے وسیلے سے تیرے کھانے پینے کو بھی بچایا، مگر تجھے یاد کرانے کے لیے نشانی کے طور پہ ایک چیز رکھا ہے تاکہ تو یقین کر لے۔ اپنے گدھے کو دیکھ، انظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ اپنے گدھے کو دیکھ، وہ تھوڑا دور تھا، صحبت سے دور تھا، دیکھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے، کنکال بن گیا ہے، نہ پوست ہے، نہ گوشت ہے، نہ بال ہے، نہ کھال ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ پیر ہے، نہ ہاتھ ہے، ہڈیوں کا کنکال۔ ذرا دیکھ، دور تھا، میں نے اسے ڈھانچہ بنا دیا تاکہ تجھے یقین دلا سکوں۔ اب دیکھ میں تیرے سامنے اسے زندہ کروں گا، اس کا بال بوس، گوشت، پوست، کھال، بال سب بناؤں گا۔ اب تو یقین کر لے کہ جب میں تیرے سامنے